السلام علیکم دوستو، آج جس کتاب کا ہم آپ سے تعارف کروا رہے ہیں یہ کتاب وائل حلاق کی ہے، اور کتاب کا نام ہے ناممکن ریاست، اسلام، سیاست اور جدیدیت کی اخلاقی شکل۔ وائل حلاق مسیحی فلسطینی مسیحی مصنف ہیں اور آج کل یہ کینیڈا میں ہوتے ہیں۔ ان کا اسلام کے حوالے بالخصوص اسلامی حقوق اور طریق کے حوالے سے ان کا کام بہت جاندار ہے۔ تو یہ کتاب اردو اس کا ترجمہ صابر علی کا کیا اور لاہور سے چھپی ہوئی کتاب ہے۔ کل 300 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے شروع میں تعارف کے بعد تقریباً 7 ابواب ہیں، اور آخر میں جن کتب سے مصنف نے مدد لی ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو اس کتاب کے اندر بعض شخصیات کا نام ہے یا جو ان کا مختصر تعارف کروایا گیا ہے۔ ایک مشکل کتاب ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بھی کچھ باتیں سمجھنے میں مشکل پیش آئے۔ مصنف نے بھی خود اس کا اقرار کیا ہے کہ ایک مشکل کتاب ہے۔ تو ہم اس کتاب میں ایک ایسی قوم کے بارے میں، ایک ایسی امت کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جو اس وقت موجودہ ہماری دنیا میں پوری دنیا کا 5واں حصہ ہے، مسلمان قوم۔ تو اس بارے میں ہے جو اس تعارف ہے، اور اصل میں تعارف جو ہے وہ پوری کتاب کا ایک طرح سے دعویٰ بھی ہے مصنف کا، کہ وہ دعویٰ مصنف یہ کرتے ہیں وائل حلاق کہ جدید ریاست کی کسی بھی معیاری تعریف کی روشنی میں اسلامی ریاست ناممکن بھی ہے اور متناقض فی بھی۔ یعنی کہ جدید ریاست کی جو ہماری قومی ریاستیں ہیں، ان کی جو بھی آپ تعریف کریں یا کسی بھی طریقے سے اس کی ڈیفینیشن کریں، وہ اسلامی ریاست کے بالکل اپوزٹ ہوگی، اور کوئی بھی جدید ریاست اسلامی ریاست نہیں بن سکتی۔ اس لیے مصنف کا کہنا ہے کہ جو مصر میں یا پاکستان میں جہاں پر ایک آئینی جمہوری طریقے سے کوشش کی گئی ہے اسلامی ریاست قائم کرنے کی، یا ایک ایران میں جہاں پر ایک انقلاب کے ذریعے کوشش کی گئی ہے، ان سب میں ناکام ہو گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ مصنف نے یہی کہا کہ اسلامی ریاست بالکل ایک الگ چیز ہے، اور جو جدید ریاستیں ہیں وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اگرچہ مصنف کا کہنا ہے کہ کچھ مسلمانوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی جو ریاست مدینہ تھی وہ بھی ایک جدید ریاست تھی وغیرہ وغیرہ، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہ کہنے کی تو اچھی بات ہے، لیکن حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے کیونکہ اسلامی جو نظام حکومت ہے اور جو جدید ریاست کا نظام حکومت ہے، اس میں بہت فرق ہے، دونوں میں بالکل ایک الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب اس کے بعد پہلا باب جو مقدمات کے حوالے سے ہے، جس میں پہلے باب میں مصنف نے بنیادی طور پر اس سوال کو کوشش کی ہے کہ جو اسلامی نظام حکومت ہے، اس نظام حکومت کے ذریعے بڑی بڑی ریاستیں قائم ہوئی ہیں۔ تقریباً 12 صدیوں میں مسلمانوں نے پوری ایک طرح سے پورے مشرق پر اور ایک بڑی دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کی ہے۔ تو آخر اس میں وہ کیا چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں نے حکومتیں قائم کر لی، اور پھر جب مسلمان پچھلی صدی میں 18ویں اور 19ویں صدی میں جب غلام بنے، اور غلامی کے بعد جب 20ویں صدی میں مسلمانوں کو آزادی حاصل ہوئی ہے، تو جو ان کے مقامی حکمران تھے ان کا بھی طرز حکومت بالکل وہی رہا ہے جو یورپی جو استعماری قوتوں کا تھا، جو ان کو غلام بنانے والے لوگوں کا طرز حکومت تھا۔ جب ان کے اپنے لوگ جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی طاقت میں ہیں، تو ان کا بھی تقریباً طرز حکومت وہی رہا ہے۔ اور اس لیے یہ جتنی بھی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں انگریزوں سے، یا جو یورپین سے افریقہ میں جو فرانسیسی لوگوں سے آزاد ہوئی ہیں، تو ان کو جو آزادی کے بعد مصائب کا سامنا کرنا پڑا، جو چیلنجز تھے، ان میں سے کوئی بھی ریاست اس کو کامیابی سے حل نہیں کر پائی۔ تو اس وجہ سے اس لیے کہ بنیادی مختلف ہے، جو اسلامی طرز حکومت ہے وہ بالکل ایک مختلف چیز ہے، یورپی ایک بالکل مختلف چیز ہے، اور جو ناکام ہوئی ہیں جدید ریاستیں جو آزادی کے بعد بھی ناکام ہوئی ہیں، اس کی بڑی وجہ جو وہاں پر وہ نظام لانے کی کوشش کی گئی ہے جو بالکل یورپی اور امریکہ کی پیداوار ہے، جو وہاں پر ان ریاستوں میں تو بالکل ایک ٹھیک طریقے سے چلا ہے، لیکن وہ جب مسلمان ریاستوں میں آیا تو وہ ناکام ہو گیا۔ اس لیے کہ جو جدید ریاست ہے یہ صرف اور صرف ایک یورپی پروڈکٹ ہے، یورپی پیداوار ہے، امریکی پیداوار ہے، اور مسلمانوں کا تو اس سے اتنا لنک نہیں تھا۔ تو افریقہ اور یورپ کا، افریقہ اور ایشیا کا، تو اس لیے یورپ افریقہ اور یورپ ایشیا دونوں کو اس کا نقصان ہوا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جو دوسرا باب ہے وہ ہے جدید ریاست کی۔ ریاست ہے کیا چیز اصل میں؟ جو جدید ریاست ہے کیا، اس میں مصنف نے مختلف لوگوں کا کارل مارکس کا کہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک گروہ کا دوسرے گروہ پر اقتصادی طریقے سے غالب آنے کا نام ہم ریاست کہہ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی اس ساختیاتی فکروں نے سے ثقافت کا غلبے کا نمایاں قرار دیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی مخصوص سماجی اور اقتصادی، سماجی ثقافتی تناظرات میں سماجی نظم سے تعلق رکھتی ہے۔
یہ نا مختلف طریقے کی گئی ہیں. اب یہ ہے کہ کوئی بھی ریاست کب ہم کہیں گے کہ ایک ریاست مکمل ریاست بن چکی ہے، تو اس کے لیے جو جدید ریاست کے لیے 5 بنیادی چیزیں ہیں کہ ان کے پاس اپنا آئین ہو، ریاست کا حاکمیت ہو، یعنی کہ وہ حاکم ہو اس پر، اور اس کے لیے جو قانون بنائے جائیں وہ قانون کو لاگو کرنے کے لیے جو ضروری تشدد ہوتا ہے وہ اس کے پاس طاقت ہو، بیوروکریسی ہو، اور اس کے بعد ایک سماجی نظم میں اس کی غالب ثقافتی شرکت بشمول قومی ذات کی پیداوار کے. یہ دوسرے باب میں مصنف نے اس میں، اب ہم ڈیٹیل میں جاتے کہ اس میں کافی مصنف نے تفصیل سے بات کی ہے کہ جو جدید ریاست ہے اس میں حاکمیت تو صرف عوام کی یا ریاست خود حاکم ہے، جبکہ اسلامی نظام حکومت میں انسان کی جان کا بھی خدا تعالیٰ ہی مالک ہے. تو جدید ریاست میں خدا تعالیٰ کے جو احکام کی محتاج نہیں ہوتی، لیکن جو اسلامی ریاست ہوتی ہے وہاں پر ظاہری بات ہے کہ جو شریعت کے حکام ہی سب سے اوپر رکھے جاتے ہیں، سب سے جو اتھارٹی ہوتی ہے مثلا بنیادی فرق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جدید ریاست میں ریاست ہی سب سے بڑا خدا ہے، جبکہ اسلامی ریاست میں خدا تعالیٰ کی جو شریعت ہے یا خدا تعالیٰ کی ذات وہ سب سے بڑی حاکم ہے. تیسرا باب جو ہے وہ ہمارے مصنفین کو، جو مفکرین ہیں ان کو ضرور پڑھنا چاہیے، میں انہیں کہوں گا کہ جس میں قانون سازی، قانون کا نفاذ اور پھر قانون کی تشریح. جو جدید ریاستیں ہیں ان میں یہ کیسے، ان کا عدالتی نظام کیا ہے، قانونہ کا نظام کیا، اور پھر قانون کی تشریح کیسے ہوتی ہے، اور پھر اسلامی ریاست میں جو فقہا کا نظام تھا، جو قاضی حضرات ہوتے تھے ان کا کیا. مثال کے طور پر جو جدید ریاستیں ہیں اس میں وکلاء بھاری فیسیں لیتے ہیں، عدالتوں میں ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ جو ان کے مدعی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ان کے بہت اوپر سے گزر جاتی ہے. جبکہ اسلامی ریاست میں ایسا کچھ نہیں تھا، قاضی کے پاس وہ بالکل مدعی جاتے تھے جس میں نہ تو وکیل کی کوئی ضرورت ہوتی تھی، اور اس میں وہ ایک آسان سی زبان ہوتی تھی، اس لیے وہ اکثر جانے سے پہلے ہی مدعی کو پتہ ہوتا تھا کہ وہ اس کیس میں جیت جائیں گے، اور اکثر طور پر وہ جیت بھی جاتے تھے. مصنف کا کہنا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی جو 1200 سالہ تاریخ کو، تجربے کو چھوڑ کر جو یورپ کے پیچھے بھاگے ہیں، تو انہوں نے یقینی طور پر ایک گھاٹے کا سودا کیا ہے کہ مسلمان جو ہے ایک اپنی تاریخ چھوڑ کر دوسری ایک بالکل نیا سسٹم لیا جو ان کے لیے بالکل ایک اجنبی چیز تھی، اس لیے وہ ان کے ہاں بالکل ناکام ہو گیا ہے. جیسے میں آپ کو بتایا کہ وکلاء کی بھاری فیسیں ہوتی ہیں، جبکہ اسلام میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. پھر جی یہ اس کے تیسرے باب میں مصنف نے اس پر بات کی ہے. اور پھر ایک اور جو بنیادی فرق ہے کہ وہ اسلام میں جو جدید ریاست ہے، جدید ریاستوں میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہوتی ہے قومیت، کہ آپ کا مذہب کیا، اس کو ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ ایک قوم ہیں پوری، جو آپ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں، جب آپ کے پاس کسی جدید ریاست کا پاسپورٹ ہے تو آپ ایک ملک کے لوگ ہیں، جبکہ اسلام کا جو طرز حکومت ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. اب چوتھا باب جو ہے اس میں جو بنیادی طور پر قانون، سیاست اور اخلاق کے نام سے ہے، اس میں مصنف کا ایک جملہ بہت خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا دنیا اس وقت بدقسمتی سے کیا ہے اور کیسی ہونی چاہیے، اس میں بہت فرق ہے. اور ریاست جو ہے وہ خود قطرہ قطرہ خودکشی کو زندگی کہا جاتا ہے. ریاست ایک ایسی چیز ہے جو اصل میں مصنف نے فیڈرک نیچے کا ایک وہ قول نقل کیا ہے. اب جدید ریاست میں شہری دوسرے کے بارے میں حص رہتا ہے، یعنی دوسری کی طرف سے جو جدید ریاست ہے اس میں دوسرا جو اس کا شہری ہے وہ مر رہا ہے، وہ جی رہا ہے، اس پر قانونی طور پر کوئی چیز لازم نہیں آتی. جبکہ اسلامی ریاست میں اگر بتایا گیا کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے اور آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو مرضی کرتے وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے پڑوسی کی حفاظت کرنی ہے، اپنے پڑوسی کی مدد کرنی ہے سب سے پہلے. اور جو جدید ریاستیں ہیں اس میں سیاسی امور کی جو حتمی حاکمیت ہے وہ اخلاقیات طاقت ہے، جبکہ اسلامی نظام حکومت میں جو اخلاقیات ہوتی ہیں وہ طاقت سے اوپر ہوتی ہیں. اور اس لیے جدید ریاست میں انسان مکمل کب ہوتا ہے، مکمل شہری کب بنتا ہے، جب وہ یہ سوچ لے کہ وہ ریاست کے لیے جان کی ضرورت جب بھی پڑے گی وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے ریاست کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے گا. حالانکہ اسلامی ریاست میں تو یہ ہے کہ کوئی انسان بھی اپنی جان کا حاکم نہیں ہوتا، مالک نہیں ہوتا، بلکہ جان بھی خدا تعالیٰ کی ہے.
جو پانچواں باب ہے وہ ہے سیاسی ذات اور اخلاقی تکنیکات ذات کے بارے میں ہے۔ اس میں بنیادی سوال یہ ہے کہ جدید ریاست کے شہری میں جو ریاست اپنے شہریوں میں جو خصوصیات پیدا کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے وہ ایک مخصوص سلیبس، اس کو شروع سے ہی بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت سے اس کو ایک مخصوص قسم کا سلیبس پڑھایا جاتا ہے، اور ریاست کو جیسا جیسا شہری چاہیے بالکل اس مطابق تیار کیا جاتا ہے۔ جبکہ اسلامی ریاست میں، اسلامی جو طریقہ ریاست ہے، اسلامی طریقہ حکومت جو 1200 سال تک رہا ہے، اس میں جو حکومت ہوتی تھی وہ نصاب میں یا مدارس میں کوئی بہت زیادہ اس کا عمل دخل نہیں ہوتا، نصاب میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، ہاں وہ مدد ضرور کرتے تھے۔ حتیٰ کہ 16ویں صدی میں، مصنف کا بھی یہ کہنا ہے کہ 16ویں صدی میں جو مسلمانوں کی زمین تھی اس کا تقریباً ایک بڑا حصہ، ایک تہائی حصہ جو ہے وہ اوقاف کی زمینوں یعنی مدارس کے لیے وقف ہوتا تھا، مساجد کے لیے وقف ہوتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جو سلطان ہے، جو حکومت ہوتی تھی، وہ مدارس کے اندر کیا پڑھایا جا رہا ہے اس سے اسے کوئی زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا تھا، کوئی زیادہ دخل اندازی نہیں کرتی۔ جبکہ جو جدید ریاستیں ہیں وہ سلیبس ہی خود بناتی ہیں، اور وہ دیکھتی ہیں کہ انہیں ایک جو باصلاحیت اور ہنرمند لوگ چاہیے، اور ان کو وہ پھر اپنے اعلیٰ کے طور پر، اعلیٰ کار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مصنف کا اس پانچویں باب میں یہ دعویٰ ہے کہ جدید ریاست کے طرز حکومت اور اسلامی طرز حکومت میں کوئی بھی چیز مشترک نہیں ہے، بالکل ایک مختلف چیز ہے۔ جو اسلامی ریاست ہے اس کا طرز حکومت اور جو جدید ریاست ہے اس کا طرز حکومت بالکل مختلف ہے۔ یہ اس کے پانچویں باب میں۔ اب چھٹا باب جو ہے وہ مصنف نے قائم کیا محاصراتی گلوبلائزیشن اور اخلاقی اقتصادیات۔ اس میں مصنف کا یہ کہنا ہے کہ ہم فرض کر لیتے ہیں، چلے مان لیتے ہیں کہ آپ کا ہم آرگومنٹ مان لیتے ہیں، آپ کا دعویٰ جو ہے مان لیتے ہیں کہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے، تو لیکن یہ بتائیں کہ جو حکومتیں IMF سے قرضہ لے کر چل رہی ہیں، جو ورلڈ بینک سے قرضہ لے کر چل رہی ہیں، وہ اپنی حکومت کیسے قائم کر سکیں گی؟ وہ کیا اسلامی حکومت قائم کر سکیں گی؟ ایک ایسی جس میں وہ ایک آزاد مارکیٹ ہو، جس میں سرمایہ دارانہ نظام کا متبادل کچھ ہو، وہ حکومتیں جو IMF سے قرضہ لے کر چل رہی ہیں وہ کیسے ایسے حکومت کو قائم کر سکتی ہیں؟ یہ مصنف کا چھٹے باب میں اس کا دعویٰ ہے، اور اس پر اس نے ڈیٹیل میں بات کی گئی ہے۔ جو ساتواں باب ہے اس میں اخلاقیات کی مرکزی اقلیم، یعنی مصنف کا یہ کہنا ہے کہ جو اسلامی ریاست ہے اس میں اخلاقیات کو بہت بہت زیادہ جگہ دی جاتی ہے۔ جیسے جو ریاست مدینہ جو بھی منی اسٹیٹ تھی، وہ اس میں اخلاقیات سب سے اوپر تھیں، اور بتایا جاتا تھا کہ اگر آپ کا کوئی اپنے لیے وہی پسند کرو جو آپ اپنے پڑوسی کے لیے بھی پسند کرتے ہیں۔ اور اب جب کہ مصنف نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جو جدید ریاست ہے یہ مسلمانوں کے لیے بالکل ایک اجنبی اور بدیسی چیز ہے، اس لیے کہ جو جدید ریاست ہے وہ تاریخی، معیاری اور تصوری مکمل طور پر یورپ اور امریکہ کی پیداوار ہے، وہ مسلمانوں کی پیداوار نہیں ہے۔ اب آخر میں انہوں نے کہا کہ مسلمان اب کیا کر سکتے ہیں، مسلمان جو مفکرین ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ان میں دو چیزیں ذکر کرنا چاہوں گا آپ سے۔ پہلا تو اس کا مصنف کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کو ایسا ذخیرہ الفاظ تیار کرنا چاہیے کہ جب وہ کسی دوسرے سے ایک تو وہ اپنے مد مقابل جو اقوام ہیں ان کو جواب دے سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اپنے ان کے لوگ ہیں، جو لبرل لوگ ہیں یا جو اپنے عوام ہیں، ان کو سمجھ آ سکے، وہ ایسی زبان استعمال کریں۔ کیونکہ اس وقت جو اصلاحات استعمال کی جا رہی ہیں، جو ٹرمز استعمال کی، وہ بالکل یورپی ہے، جو اسلامی ممالک میں بھی استعمال ہو رہی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے اعتبار سے اس کی تراجم کرنے چاہیے، اپنی ایک ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ تیار کرنا ہوگا۔ اور پھر جب یہ نئی اسٹیٹ بنی ہیں تو ساری مسلم ریاستیں کوئی بھی اپنا جو بحران ہے اس کو حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی۔ مصنف کا کہنا ہے کہ جی بحرانوں پر مسلمانوں کا اجارہ تھوڑا ہی ہے، کہ مطلب یہ کہ مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے اور مل کر اس جو بحران ہے اس وقت ساری ہے اس کو حل کرنا چاہیے۔ اب میں نے تیزی آپ کو اس کتاب کے بارے میں بتا دیا ہے۔ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، جیسے مصنف نے بھی خود کہا کہ ایک مشکل کتاب ہے، اور لیکن یہ ہے کہ بہت کارآمد ہے۔ اس میں اگر اس کو ہم اس کا خلاصہ نکالنے کی کوشش کریں تو خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان جو اس وقت پوری دنیا کا پانچواں حصہ ہیں، اور جنہوں نے 1200 سال تک کئی عظیم سلطنتیں اور کئی عظیم حکومتیں قائم کی ہیں، تو انہوں نے جو اب غلامی کے بعد جو یورپی طریقہ بغیر سوچے سمجھے، یورپ، افریقہ میں بھی اور ایشیا میں بھی بغیر سوچے سمجھے جو ایک یورپی طرز حکومت لیا اپنے ہاں، اس میں ناکام ہوئے۔ کیونکہ جو جدید ریاستیں ہیں
اور جو ان میں جو طرز حکومت ہے اس کا اسلامی طرز حکومت سے بالکل وہ مختلف ہے، کیونکہ جو جدید ریاستیں ہیں ان میں جو ایک آزادی فکر ہے، جو آزاد خیالی ہے، جو روشن خیالی ہے، یا جو جیسے اس میں اور بھی جو صنعتی چیزیں ہیں وہ ساری یورپ کی اور امریکہ کی اپنی پیداوار ہے، اس لیے انہوں نے اپنے تاریخی اعتبار سے جو چرچ سے ان کو زخم لگے تھے یا جو ساری چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر انہوں نے وہ بنائی ہیں، اور وہاں پر وہ بالکل فٹ بیٹھی ہیں، لیکن جیسے وہ چیزیں مشرق میں آئی ہیں تو ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ مکمل طور پر بیٹھ نہیں سکی، اس لیے افریقہ میں بھی جن ممالک نے اسلامی کوشش کی تھی کہ اسلامی ریاست بنایا جائے، یا پاکستان اور مصر میں جہاں پر ایک آئینی طریقے سے جدوجہد کی گئی ہے، یا ایران میں جہاں پر ایک انقلابی طریقے سے کوشش کی گئی ہے، وہ سب ناکام ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جدید ریاستیں اور اسلامی ریاست میں بہت فرق ہے، کیونکہ اسلامی ریاست میں اخلاقیات کو بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا، جو حاکم ہوتے تھے وہ جو شریعت کے بنیادی قوانین ہیں ان کو توڑ نہیں سکتے تھے، لیکن جدید ریاست میں اگر جو ریاست ہے وہ کسی بات پر متفق ہو جائے، قطع نظر اس کے وہ مذہب کے ساتھ ہے، مذہب کے اگینسٹ ہے، اس سے اسے کوئی نہیں ہے، جب ریاست کسی چیز پر متفق ہو جائے مقننہ اور جو پارلیمنٹ ہے وہ متفق ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قانون بن گیا، قطع نظر کہ وہ خدا کے قوانین کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر ایک اور فرق مصنف نے بتایا کہ مسلمانوں نے اپنا گھاٹا اس کا کیسے ہوا ہے کہ جب مسلمان اپنے طرز حکومت سے حکومت کر رہے تھے تو جو عوام کو جو ٹیکس ادا کرنا ہوتا تھا وہ صرف 2.5% کے لگ بھگ دو ہوتا تھا، لیکن جبکہ یورپ میں تو جو صرف انکم ٹیکس ہے وہ 30 سے 60% کے لگ بھگ ہے، تو اسی وجہ سے جو مسلمان ریاستوں میں جو امیر لوگ ہیں وہ غریبوں پر حکومت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ہر جگہ پر ہی ہوتا ہے، بہت سی باتیں ہیں اس کی جس سے آپ اتفاق کر سکتے ہیں، بہت سی باتیں ہیں جس پر آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اوورال ایک مشکل کتاب ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ میں نے اس تھوڑے سے وقت میں کس طریقے سے اس کتاب کو آپ کے سامنے بیان کر سکا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ جو دوسرے حضرات ہیں ان کو بھی، جو ہمارے مفکرین ہیں وہ مجھ سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے وہ اس کو بیان کر سکتے ہیں اور اس پر مزید لکھ سکتے ہیں، تو آپ کو کیسی لگی ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں کسی نئی کتاب کے ساتھ ملیں گے، بہت شکریہ۔